پنیرا وہ نبیوں میں رحمت لقب ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے بول بالا وہ سر چشمہ نور فتح یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو مال اور توپ خانہ اس کو متعین کیا گیا ہے۔ تیسرے جو مہمانان خصوصی ہیں ان حضرات کے لیے کاروں کا پارکنگ کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ قلعے کے اندر جو نرسری کا حصہ ہے نرسری وہاں پر مہمانان خصوصی کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے لیے جو اسٹینڈ رکھا ہے وہ مہیلا شعبہ تجوید کے استاذ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کے قاری فرحت سلطان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال
أكثر نفيرا صدق الله العظيم وسلم کو پیش کرنے کے لیے مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ رامپور کے مدرس، حج کمیٹی اتر پردیش کے ممبر جناب قاری یاسین احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نعت نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم پیش فرمائیں۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر خدمت اقدس ہے۔ کتنا حسین تھا وہ سراپا رسول کا، کتنا حسین تھا وہ سراپا رسول کا، کتنا حسین تھا وہ سراپا رسول کا، لایا نہ تاب دیکھا جو نقشہ رسول کا، لایا نہ تاب دیکھا جو نقشہ رسول کا، سایہ نہیں رسول کا یہ کس نے کہہ دیا، سایہ نہیں رسول کا یہ کس نے کہہ دیا۔ ملاحظہ فرمائیے صدر صاحب، بڑے مزے کا شعر ہے۔ سایہ نہیں رسول کا یہ کس نے کہہ دیا، عالم پہ سارے چھایا ہے سایہ رسول کا، عالم پہ سارے چھایا ہے سایہ رسول کا، وہ کتنے خوش نصیب تھے قربت ملی جنہیں، وہ کتنے خوش نصیب تھے قربت ملی جنہیں، دیکھا ہے جن کی آنکھوں نے جلوہ رسول کا، دیکھا ہے جن کی آنکھوں نے جلوہ رسول کا، اخلاق مصطفیٰ میں نشانی ہے دوسرا، اخلاق مصطفیٰ میں نشانی ہے دوسرا، اخلاق مصطفیٰ میں نشانی ہے دوسرا،
سنا رہا ہے یہ مژدہ رسول کا، قرآن سنا رہا ہے یہ مژدہ رسول کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، حسرت یہی ہے جائیں در مصطفیٰ پہ ہم، حسرت یہی ہے جائیں در مصطفیٰ پہ ہم، حسرت یہی ہے جائیں در مصطفیٰ پہ ہم، مل جائے کاش ہم کو بھی صدقہ رسول کا، مل جائے کاش ہم کو بھی صدقہ رسول کا۔ ناطق یہی ہے کو ناطق نہیں ہے کوئی میری قوم کا رفیق، ناطق نہیں ہے کوئی میری قوم کا رفیق، ناطق نہیں ہے کوئی میری قوم کا رفیق، باقی ہے دل میں ایک سہارا رسول کا، باقی ہے دل میں ایک سہارا رسول کا۔ جزاک اللہ۔ ائمہ جامع مسجد سے میری گزارش ہے، حضرت مولانا مولوی محمد ناصر خان صاحب، مولوی محمد ریحان خان صاحب، مولوی عبدالوہاب خان صاحب، مولوی اعتصام اللہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور حضرت مولوی مولانا قاری اختر علی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ شکایت آ رہی ہے، کارکنان حضرات ہمارے جو مقرر کیے گئے ہیں وہ کچھ کوتاہی کر رہے ہیں اسٹینڈ کے تعلق سے، اور گاڑی کے حضرات جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں مکرم رضا خان صاحب عنایتی سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے کارکنان کو متعین فرما دیں اور اس کے نظام کو سنبھالیں تاکہ علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیدی کلمات کہہ دوں، لیکن چونکہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب ندوی کو ابھی تشریف لے جانا ہے اور وقت کی قلت ہے، میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب استاد گرامی، امام شہر، جامع مسجد، ناظم تعلیمات، مدرسہ جامع علوم فرقانیہ سے عرض کروں گا کہ وہ تمہیدی کلمات بھی فرما دیں اور اجلاس کے اغراض و مقاصد بھی بیان فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات کرام، یہ آپ کو مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں یہ ہمارا پہلا کعبہ ہے، اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ میں رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ ہوا ہے اور آپ نے کعبہ مکرمہ کو اپنا قبلہ ہمیشہ کے لیے قرار دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس وقت یہودیوں کا زور ہے اور یورپ کی حکومتوں کی ان کو امداد و تعاون حاصل ہے، اس لیے وہ کسی بھی ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اب ان کی حد یہ ہو گئی ہے کہ خدا کے گھر کو بھی وہ
نہیں چھوڑ رہے ہیں اسے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جو ہمارا محترم مقام ہے اور محترم جگہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی مسجدوں کا نام لے کر سفر کرنے کی اجازت دی تھی، ان میں سے ایک مسجد اقصی بھی ہے۔ تو اب ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ کم سے کم اس پر اظہار اپنی ناراضگی کریں اور دنیا کی حکومتوں کو بتائیں کہ مسلمانوں کو بہت ستا لیا، اب نہ ستائیں اور ظلم و ستم جو کر رہے ہیں اس سے باز آئے، مسجد اقصی کو ہاتھ نہیں لگائیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی لیے یہ موضوع مقرر کیا ہے۔ اور اب میرے محترم مکرم، میں تو چاہتا تھا سب سے آخر میں حضرت کا بیان ہوتا اور دیر تک بیان ہوتا، سب لوگ لطف لیتے، لیکن حضرت نے اپنا واپسی کا جو ٹکٹ کرایا وہاں سے لکھنؤ سے، وہ کرایا نوچندی کا جو 12 بجے یہاں سے جاتی ہے، اس سے پہلے آپ کو اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ اس لیے میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ بلا تاخیر حضرت تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے خصوصاً اس موضوع سے مسلمانوں کو آگاہ فرمائیں اور مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کریں اور ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالم دین داعی اسلام حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، صدر جمعیت شباب الاسلام، بانی اور روح رواں جامعہ سید احمد شہید کٹولی تشریف فرما ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مولانا موصوف کے ممنون و مشکور ہیں۔ مولانا موصوف اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے دین اسلام کی بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ممالک میں جن خطوں اور علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولانا موصوف کی ان پر خاص نظر ہے اور حتی الامکان اپنا دعوتی فرض اور دینی فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا موصوف بہت سی کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں۔ آپ اپنی زبان و قلم سے اسلام کی بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظ میں برکت فرمائے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات گرامی سے ہمارے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. مسلمانان ہندوستان شہر رامپور کے قلعے کے اس میدان میں تحفظ مسجد اقصی اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے جس اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ وقت کی ضرورت، وقت کے مطالبے، وقت کی پکار پر
لبیک کہنے کا اظہار ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارضی کو، اس زمین کو، اس گلوب کو بسانے کا جب فیصلہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ دیگر سیاروں اور ستاروں سے الگ اس کرۂ ارضی میں انسانی زندگی کے انتظامات فرمائے گئے۔ اس کو ایک ایسا سیارہ یا ستارہ نہیں بنایا گیا کہ جہاں پانی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، زندگی کی ضروریات نہ ہو۔ پہلے سارے انتظامات فرما دیے گئے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا اور فرشتوں کے درمیان اس کا اعلان ہوا کہ اس سیارے پر، اس کرے پر، اس گلوب پر، اس زمین پر ایک ایسی مخلوق کو آباد کیا جائے گا جس کو زمین کی خلافت سونپی جائے گی، جس کو کرۂ ارضی کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی نیابت اور نمائندگی میں تصرفات اور اختیارات عطا کیے جائیں گے۔ یہ وہ بات تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مقربین بارگاہ فرشتوں کے سامنے فرمایا، اور اپنی آخری کتاب میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ ان الفاظ میں بتایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ زمین میں ایک خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں، زمین میں ایک وائسرائے متعین کرنے جا رہا ہوں، زمین میں اپنے ریپریزنٹیٹیو، اپنے ترجمان، اپنے نمائندہ کہ تقرر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ زمین جس کو حوالے کی جائے گی اور جس کے لیے ہم نے اس زمین کے انتظامات کیے ہیں، اور جس کے لیے فضائی انتظامات کیے ہیں، جس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ اس زمین کی خشکی کو اور تری کو اور فضا کو مسخر کیا ہے، بلکہ ہم نے سورج کو، چاند کو، رات کو، دن کو جس کے لیے مسخر کر دیا ہے، جس کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ ہم نے نہروں کو مسخر کیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، رات و دن کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ کرۂ ارضی مرکزی مقام رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے سیاروں اور ستاروں سے اس کا حجم چھوٹا ہے، باوجود اس کے کہ بہت لمبے چوڑے فاصلوں پر فضائے بسیط میں ستاروں اور سیاروں کی کہکشائیں ہیں، لیکن اس روئے زمین کو مرکزی مقام دیا گیا ہے۔ اس لیے اس زمین میں جس انسان کو بسایا جانے والا ہے، جس کو خلیفت کی حیثیت دی جانے والی ہے، اس کے لیے سورج کو بھی مشغول کیا گیا ہے،
چاند کی چاندنی کو بھی بکھیرا گیا ہے، اس کے لیے فضا کو قائم کیا گیا ہے، گیسز کا نظام بنایا گیا ہے، اس کے لیے اس زمین کو وسعت دی گئی ہے، اس کے لیے نباتاتی اور حیوانی اور جماداتی انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے لیے معدنیات کا انتظام کیا گیا ہے، سیال مادے اس کے لیے، جامد مادے اس کے لیے، اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ وہ مالک الملک اور احکم الحاکمین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس روئے زمین پر اپنی حکمرانی کے نظام کو قائم کرے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلے کرو، حکمرانی کرو۔ یہ وہ حکمرانی ہے جو پیغمبروں کو سونپی گئی، ان کے نمائندوں کو سونپی گئی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمرانی سونپی گئی، اور اس طرح سونپی گئی کہ پوری انسانیت کو ان کی رعایا کی حیثیت عطا کی گئی، اور پوری انسانیت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ جب تک محمدی دربار سے کوئی فیصلہ نہ ہو اس وقت تک ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقدمے کو حل کرنے کا دعویٰ کریں۔ ان کے تمام مقدمات اور مسائل کا حل اگر ہونا ہے تو محمد عربی علیہ السلام کے دربار میں ہونا ہے، اور جو اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کو دربار نبوی سے لے کر کہیں اور جائے گا، کسی اور ڈیوڑی کی تلاش کرے گا، کسی آستانے کی تلاش کرے گا، کسی دربار کی تلاش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے ساتھ کفر کرے گا، وہ رسالت کا انکار کرے گا، اس کا تعلق نہ اللہ سے قائم رہ جائے گا نہ اللہ کی کتاب سے قائم رہ جائے گا۔ اس لیے فرما دیا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسائل آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں، جب تک کہ اپنے تمام مقدمات آپ کی عدالت میں، آپ کے دربار میں نہ لائیں، اور پھر آپ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آپ کے فیصلے کے بارے میں نہ ان کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، نہ ان کی زبان پر کوئی اعتراض آئے، اور نہ ان کی زندگی آپ کے فیصلے سے منحرف ہونے پائے۔ ایمان کی یہی پہچان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ العالمین ہے، اور خلیفۃ العالمین کو رسول العالمین اور رحمت للعالمین بنایا گیا ہے، اس لیے کہ جس نظام خلافت کو عطا فرمایا گیا ہے وہ رحیمانہ ہے، کریمانہ ہے، عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کے لیے اور ان کی کلائیوں کو توڑنے کے لیے، اور ماحول کو ظالموں سے، ستمگروں سے، طاغوتوں سے آزاد کرانے کے لیے، اور مظلوموں کی صدا سننے کے لیے جس نبی کو برپا کیا گیا کہ وہ پوری دنیا کو ظالموں اور طاغوتوں سے نجات دے کر پوری دنیا کے انسانوں کو، جنوں کو رب العالمین سے مربوط کر دیں، اور پوری اس دنیا کے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس مقصد کے لیے آپ کو برپا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت سے جو ابتدا ہوئی، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نمائندے، ان کے خلفاء، ان کے جانشین پیدا فرمائے۔ کوئی دور بھی، کوئی علاقہ بھی ان سے خالی نہیں رہا جنہوں نے خلافت آدم کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ،
ہر قوم کا کوئی ہادی، کوئی رہبر اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا. اور رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا گیا جن کو کام یہ دیا گیا کہ وہ ماننے والوں کو خوشخبری سنا دیں اور نہ ماننے والوں کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، عذاب الہی سے ڈرا دیں. اور یہ سب انتظام اللہ کی طرف سے اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں میں سے کوئی فرد بھی یہ کہہ نہ سکے کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تیری ہدایت کس کو دی گئی اور کس کے ذریعے سے منتقل کی گئی، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت و دلیل باقی نہ رہ جائے. اس لیے انبیاء و رسول کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی. انسانیت بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی اور آخری نبی کو برپا کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. یہ حیثیت ان کو دی گئی ہے، پوری دنیا کے لیے دی گئی ہے، رہتی دنیا تک کے آخری دور کے لیے دی گئی ہے. کوئی دور ان کی نبوت و رسالت سے مستثنا نہیں ہے، کوئی علاقہ مستثنا نہیں ہے، کوئی قوم مستثنا نہیں ہے. سب آپ کے امتی ہیں، سب آپ کے تابع ہیں، سب کو آپ کی سننا ہے، سب کو کہنا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی. ہدایت اور رہنمائی صرف اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ہدایت نہیں. اور اللہ کی ہدایت کے ترجمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ختم المرسلین و خاتم النبیین. آخری دور میں تا قیامت یہ مقام اب انہی کو عطا فرمایا گیا. اس لیے ہدایت آپ کے راستے سے ملے گی، آپ کے علاوہ آپ کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس کے راستے سے ہدایت مل سکے. یہاں تک کہ ماضی کے اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی اگر کوئی پیغمبر محمدی دور میں آ جائے تو اس کو محمد کا امتی بن کر رہنا ہوگا، وہ اپنی نبوت کی ڈفلی بجا نہیں سکتا. موسیٰ بھی اگر تشریف لائیں جو اولو العزم پیغمبر تھے اور جنہوں نے فرعون کو شکست دی اور جن کی خاطر فرعون کو ڈبویا گیا، وہ بھی اگر تشریف لائیں گے تو انہیں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ نظام محمدی ہی کو برپا کرنا ہے اور محمد عربی سے ہدایت ربانی کو حاصل کرنا ہے اور شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی. اور اسی لیے جب یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح آخری دور میں آسمان سے نزول فرمائیں گے تو بحیثیت امتی رسول آخر الزمان کی بحیثیت رکھیں گے، بحیثیت امتی کے برپا ہوں گے، بحیثیت امتی کے تشریف لائیں گے. اور حضرت مہدی جو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہوں گے اور خاندان کے ایک فرد ہوں گے اور آخری دور کے رہبر ہوں گے اور ہدایت کی علامت ہوں گے. عیسیٰ مسیح ان کے رفیق ہوں گے، معاون ہوں گے. ان کی نبوت کا جو دور تھا سو تھا، لیکن اب جب وہ تشریف لائیں گے تو دور نبوت ختم ہو چکا ہوگا، اب دور امت کے فرد کی حیثیت سے ہوگا. اس لیے امامت کے لیے بھی وہ مہدی کو آگے بڑھائیں گے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار حدیث میں فرمایا گیا ہے اور قرآن کے اشاروں میں اس کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے. اس لیے اس مسئلے کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، کیونکہ آخری نبوت محمدی نبوت کسی طبقے کے لیے، کسی دور کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زبان کے لیے محدود نہیں ہے. لامحدود نبوت ہے، لامحدود رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، آفاق
وفاقی رسالت ہے. یہ ایک ایسی رسالت ہے جس سے نہ امریکہ مستثنی ہے، نہ آسٹریلیا، نہ ساؤتھ افریقہ مستثنی ہے، نہ کوہ قاف اور چچنیا. دنیا کے تمام خطے، اس گلوب پر بسنے والے جن اور انس، سب کے سب امتی رسول آخر الزمان ہیں. اور ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کی مانیں، ان کا اتباع کریں، ان کے راستے پر چلیں، ان کی دعائی دیں اور ان کا حوالہ پیش کریں، بات ان کے حوالے سے کہیں، اور جو ان کے ذریعے وحی اس امت کی طرف منتقل کی گئی ہے اس کو دانتوں تلے دبا لیں اور اسی کی بنیاد پر قدم بڑھاتے رہیں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس نبوت کو صرف اس لیے برپا نہیں کیا گیا کہ کچھ لوگ نیک اور متقی بن جائیں، صالح بن جائیں، صوفی بن جائیں، زاہد بن جائیں، ملا بن جائیں، نمازی بن جائیں. معاشرے میں سے کٹ کر کچھ لوگ زاہدانہ زندگی گزاریں، متعبدانہ زندگی گزاریں. مقصد یہ نہیں تھا کہ عام آبادیوں سے کٹ کر کچھ جزیرے بنا دیے جائیں، کچھ لوگ الگ اپنی زندگی گزاریں، غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہیں، جنگلات میں گزارا کریں، یا پھر چہار دیواریوں میں بند ہو جائیں اور بس اپنے تئیں زندگی گزاریں اور یہ سمجھیں کہ ان کا دائرہ محدود ہے. ہرگز ہرگز نہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے، تمام دوروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے. آپ کی حیثیت رحمت للعالمین کی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ بات فرمائی گئی کہ تمام انسانوں کے لیے، مکہ مکرمہ سے اس سلسلے کا آغاز فرمایا گیا اور مکہ مکرمہ میں مشرک تھے اور کافر تھے اور ملحد تھے اور دہریے تھے اور لا ادری تھے اور عیاش تھے اور فاسق و فاجر تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے. اور وہ بھی جانتے تھے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جن سے رابطہ آگے چل کر مدینہ منورہ میں ہوا، جو جزیرۃ العرب کے شمال میں اپنی حکومتیں رکھتے تھے اور جنوب میں نجران میں جن کی ریاست موجود تھی، اور مدینہ منورہ کی بستی میں بنو قینقاع کا یہودی قبیلہ تھا، بنو نذیر کا یہودی قبیلہ تھا، بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ تھا. یہ سب کے سب نبی کے مخاطب تھے اور کل تک نبی کا انتظار کر رہے تھے. بائبل کہہ رہی تھی، تورات بول رہی تھی، انجیل گواہی دے رہی تھی کہ وہ نبی آئے گا جو دنیا کے لیے آخری نبی ہوگا اور جو ہدایت دے گا. ببلیکل لٹریچر میں اس کا مذاکرہ ہو رہا تھا. آپس میں تذکرے کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم حکمرانی کریں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے انتظار میں ہیں. کہا جاتا ہے کہ شام کی سرزمین سے اور یمن کی سرزمین سے صدیوں پہلے لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ اس لیے آئے تھے کہ مدینہ منورہ کی جغرافیائی حیثیت کے تذکرے کے ساتھ ببلیکل لٹریچر میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آخری نبی کا ظہور ہوگا. اس امید میں اور اس توقع میں وہ آ کر بسے تھے قریب کے علاقوں میں اور مدینہ منورہ میں. لیکن افسوس، لعنت ہو منکروں پر، کافروں پر، جھوٹوں پر، ملونوں پر. فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جب وہ آ گیا نبی جس کو وہ خوب جانتے تھے، جس کا تذکرہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا، نیو ٹیسٹمنٹ میں تھا، جس کا گوسپل آف دی جان میں وہ ذکر پڑھا کرتے تھے اور جس کا تذکرہ وہ پروفیسیز میں پڑھا کرتے تھے. اشعیاء نے کیا کہا، حبقیہ نے کیا کہا اور یرمیہ نے کیا کہا، ان کے نبیوں نے کیا خواب بتائے، کیا پیشین گوئیاں فرمائیں، کس آخری نبی کا چرچا و تذکرہ کیا. اس کو وہ پڑھتے تھے، اس کو گردانتے تھے، اس کے مذاکرے کرتے تھے اور نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم.
جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے ویسے وہ نبی کے بارے میں اپنی کتابوں کے حوالے سے جانتے تھے. لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ آ گیا نبی جس کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے تو اس کا انکار کیا. ظاہر ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کا انکار ضد کی بنیاد پر تھا، حسد کی بنیاد پر تھا، جلن کی بنیاد پر تھا، عناد کی بنیاد پر تھا، سیاسی بنیادوں پر تھا، اجارہ داری کی بنیادوں پر تھا، نفسانیت اور مادہ پرستی کی بنیادوں پر تھا. اس میں حقانیت کی کوئی کرن نہیں تھی. اور اسی کا نتیجہ وہ نکلتا چلا گیا کہ وہ نبی جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ غالب آئے، وہ جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ مکہ سے مدینہ آئے اور مدینے سے تبوک جائے، جو برپا ہوا تھا اس لیے کہ یمن سے بحرین تک اور جدہ سے تبوک تک اور پھر عراق سے شام تک اور ایران سے ترکستان تک اور مصر سے مراکش تک اور اسپین تک اور اس کے بعد پوری یورپین دنیا اور دنیا کے تمام بر اعظم جس کے زیر نگی آنے تھے. فیصلہ الہی تھا، تقدیر الہی تھی، لوح محفوظ میں لکھا تھا، فرشتوں کو اس کی اطلاع دی گئی تھی. جبرائیل امین یہ پیغام موسیٰ کے پاس لائے تھے، عیسیٰ کے پاس لائے تھے، محمد کے پاس لائے تھے. اور محمد عربی علیہ السلام نے کبھی قرآن کے الفاظ میں کبھی اپنی زبان میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا تھا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور رہنمائی دے کر دین برحق عطا فرما کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ غالب آ جائیں، ان کے دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے. مسئلہ صرف نشر و اشاعت کا نہیں ہے، مسئلہ صرف ایک حلقہ بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ کسی گروہ کے وجود میں لانے کا نہیں، مسئلہ انسانیت کو بانٹنے کا نہیں، مسئلہ پوری امت انسانیت کو ایک مرکز پہ لانے کا ہے. یہ مشن آخری نبی کو سونپا گیا اور اسی مشن کے لیے انہوں نے مکے کو مدینے سے جوڑا اور مدینے کے اوس و خزرج کو جوڑا اور اوس و خزرج کو مکے کے قبائل سے جوڑا اور پھر اس کے بعد پورے جزیرت العرب کو ایک اکائی بنا دیا. اور پھر یہی اکائی تھی جو اپنے اندر دوسروں کو ضم کرتی چلی گئی، ایک امت بنانے کی تیاری تھی جس کے لیے قرآن میں اعلان تھا وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. تمہاری یہ امت ایک امت ہے، میں ہوں تمہارا رب، میری بندگی کرو. یہ تھا اعلان جو قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار کیا گیا، لہذا خوب یاد رکھا جائے. آج کی 21ویں صدی میں، عیسوی 21ویں صدی میں اور ہجری 15ویں صدی میں جو مسلمان موجود ہیں یہ مسلمان بگڑے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، بیمار. جیسے اس زمانے میں حضرت ابراہیم کی نسل بگڑ گئی تھی، اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی، یعقوب کی نسل بگڑ گئی تھی، اس دور کے بگڑے ہوئے مسلمان بنی اسرائیل کہلاتے تھے. آج کے بگڑے ہوئے مسلمانوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، برادریوں میں بٹ گئے ہیں. یہ امت مسلمہ کے ترجمان نہیں ہے، کیونکہ امت مسلمہ امہ واحدہ ہے. جب یہ امت واحدہ ہوگی تب یہ امت مسلمہ ہوگی، اور جب امت واحدہ نہیں ہوگی تو امت مسلمہ نہیں ہوگی. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح مت بننا اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت بننا جو فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور بکھر گئے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے سنگین سزا کا انتظام ہے. اللہ کی طرف سے
تقریباً 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی امت کی اللہ مدد نہیں کرے گا، اور یہ امت ذلیل ہوگی، اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1948 سے اسرائیل کی سرزمین سے امت مسلمہ پر ایک ایسی طاغوتی طاقت کو مسلط کر دیا گیا ہے جو اس امت کو ذلیل کرنے پر لگی ہوئی ہے، اور اس امت کے ملک، اس امت کی حکومتیں، اس امت کے حکمران، اس امت کے طاقت کے لوگ، اس امت کی مالی وسائل اور اس امت کی تمام امکانات اس طاغوتی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ امت ظاہر ہے کہ اپنے اسی بکھراؤ اور تفریق کے نتیجے میں آج ذلیل ہے۔ اس کی 58 ملک UNO میں اپنے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن ان جھنڈوں کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے پیچھے فی الحقیقت ایجنسیاں ہیں، لابیاں ہیں، دشمنوں کے ساتھ دینے والے منافق ہیں، اور طاغوت کے تابع اور ایجنٹ حکمراں ہیں، اور غلامانہ صفت رکھنے والی حکومتیں ہیں، عہدیدار مادہ پرست قسم کے عہدیدار و ذمہ دار ہیں، اور جنہوں نے یہ صورتحال بنا رکھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے نظام کو کل کا کل %% روئے زمین پر نافذ نہیں کیا جائے گا، یہ امت اس کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی، تو خدا تعالیٰ پھر اس امت کو ذلیل ہونے دے گا، رسوا ہونے دے گا، پٹنے دے گا۔ کھل کر کہہ دیا گیا تھا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، جس چیز کو آسان سمجھتے ہو اسے لے لیتے ہو، اور جس چیز کو چاہتے ہو نہیں لیتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو، تو یاد رکھو اس کی سزا تمہیں یہ ملنی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، اور آخرت میں سنگین سزائیں دی جائیں گی، عذاب میں ڈالا جائے گا۔ کھلا ہوا اعلان ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں لاگ لپیٹ نہیں ہوتی، اور نبی جو ترجمان ہوتے ہیں وہ بھی لاگ لپیٹ کی بات نہیں کرتے، وہ صاف یہ بتا رہے ہیں کہ نظام الہی کے لیے روئے زمین قائم کی گئی ہے، جو بھی چیزیں یہاں پیدا کی گئی ہیں خلافت آدم کے لیے، اور خلافت آدم کے عالمی ترجمان و وارث و جانشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر محمدی شریعت کو روئے زمین پر نافذ نہیں کیا جائے گا اور اس میں قطر بیعت کی جائے گی تو طے شدہ ہے، فیصلہ الہی ہے، قرآن کا بیان ہے، حکم ربانی ہے کہ دنیا میں ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں سنگین سزائیں دی جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہے تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کے کیا معنی ہیں؟ آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اسی صورتحال کے ہوتے ہوئے غالب آ جائیں گے؟ آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا، غیر آپ کو تسلیم کر لیں گے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، کعبہ مقدسہ محفوظ رہے گا، حرمین شریفین کو آنچ نہیں آئے گی، دجالی نظام غالب نہیں آئے گا اور اسلامی نظام مغلوب نہیں ہوگا۔ اگر آپ یوں سوچتے ہیں کہ ان شرائط کے بغیر ایسا ہو جائے گا تو پھر محض ایک دھوکہ، محض ایک فریب، محض ایک مغالطہ نفس ہے۔ اس امت کو متحد ہونا ہے۔ یہ امت چاہے خوشی سے متحد ہو جائے،
یا ڈنڈے کھا کر متحد ہو. وقت کا مہدی متحد کرے، وقت کا خلیفہ متحد کرے، وقت کا امیر المؤمنین متحد کرے، وقت کا اسلامی نظام نافذ کرنے والا متحد کرے. جو شریف ہوتے ہیں وہ باتوں سے مانتے ہیں، جو رذیل و کمینے ہوتے ہیں وہ جوتوں سے مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ انہیں ماننا ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے. فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام، یہ بتایا گیا کہ پرشین امپائر کے ایمپیرر کو قتل کر دیا گیا، اور زبان نبوت نے اعلان فرمایا کہ ذہب کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ ولا یہلکن قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ کسریٰ تو چلا گیا، اب کوئی کسریٰ کبھی ایران میں پیدا نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ ہرقل جو رومن امپائر کا ایمپیرر ہے اس کا بھی خاتمہ ہو کر رہے گا، اور پھر کبھی تا قیامت کوئی ایمپیرر رومن امپائر کا پیدا نہیں ہوگا، پھر کوئی قیصر کے لقب کے ساتھ حکمران نہیں آئے گا. آج 1450 سال ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان و زمین نبی کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. پوری انسانیت، پوری ہسٹری، تاریخ اور جغرافیہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ زبان نبوت سے جو کلمہ حق نکل گیا اس کی سچائی میں کسی شبے کی گنجائش نہیں. ایران کی سرزمین پر کوئی کسریٰ پھر دم نہ مار سکا، اور ایران اسلام کی گود میں دے دیا گیا، اور رومن امپائر کو پھر کبھی وجود عطا نہیں ہوا، اور کبھی اس میں دوبارہ پھر قیصر پیدا نہیں ہوا. یہ زبان نبوت کے اعلانات ہیں اور ان کی اور بہت سی تفصیلات ہیں. اس لیے طے شدہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ انسانیت کے مشن کو لے کر یہ آگے بڑھے گی، لیکن مشروط طور پر ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے یہودیوں کی طرح کہ یہ سلیکٹڈ ونز ہیں اور باقی ساری دنیا کے انسان جنٹائلز ہیں، اچھوت ہیں، ذلیل ہیں، ملیچ ہیں. ہم بہت منتخب ہیں، اعلیٰ ہیں. نسلی بنیادوں پر یہاں کوئی فخر نہیں ہے، قبائلی بنیادوں پر کوئی فخر نہیں ہے، یہاں خاندانی بنیادوں پر فرق نہیں ہے، یہاں برادریوں میں بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں کوئی برہمن اور دلت نہیں ہے، یہاں کوئی ویش اور کھتری نہیں ہے، یہاں کوئی جیوز اور جنٹائل نہیں ہے. یہاں سارے انسان ایک آدم کے بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور ایک اللہ کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، بات جو کہی جا رہی ہے آج مشکل یہ ہے کہ دائرے ایسے بن گئے ہیں، ایسے ایسے حلقے، فرقے، جماعتیں، کہ خطاب جب ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں شاید ہم سے خطاب ہو رہا ہے. یہاں جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، ہندوستان کے باسیوں سن لو، افریقہ کے باشندوں سن لو، امریکہ کے شہریوں سن لو، روس کے ملحدوں سن لو، جاپان و کوریا اور آسٹریلیا میں رہنے والوں سن لو، قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان کے تمام خطوں میں رہنے والوں سن لو. تم سب سن لو کہ تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور مختلف رنگوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے مالک، اپنے اللہ، اپنے ایشور، اپنے لارڈ، اپنے گاڈ سے ڈرتا ہے، جو اس کا لحاظ کرتا ہے، اس سے شرم کرتا ہے. وہ ہے جو صحیح انسان ہے اور باعزت ہے. اور جس کو اپنے ایشور کا خیال نہیں، جس کو اپنے لارڈ اور گاڈ کا خیال نہیں، جو اسی دنیا دنی میں لگا ہوا ہے، اور جو انسانوں میں تفریق کر رہا ہے، اور جو برادریوں میں بھید بھاؤ کر رہا ہے، جو کسی کو حقیر کرتا ہے تو کسی کو ذلیل، اور کسی کو سر پہ بٹھاتا ہے تو کسی کو پیروں میں رونتا ہے، جو وقت کے ابلیسوں کا اور شیطانوں کا نمائندہ بنتا ہے، جو ظلم کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے اور اس زمین
کو ظلم سے اور انارکی سے بھر دینا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مہا پاپی، مہا مجرم اور اس دنیا کی پیٹھ پر ایک گندا بوجھ ہے۔ آسمان اس پر لعنت کرتا ہے، زمین اس کو نگل لینا چاہتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے لیے لعنت ہے، ایک مصیبت ہے، گندگی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو پاک کر کے ہی یہ دنیا صاف ستھری ہو سکتی ہے۔ نبی اسی لیے برپا کیے گئے تھے، اور نبی جب اس کے لیے برپا کیے گئے اور کام پوری دنیا کا سونپا گیا تو ضرورت اس کی تھی کہ آپ کی ترجمانی کرنے والی ایک ایسی امت کھڑی کر دی جائے جو دنیا کا چارج اپنے ہاتھ میں لے، جو خدمت اور دعوت کے ذریعے، جو اصلاح کے ذریعے ذہن سازی کرے، جو تعلیم کو عام کر دے، جو تربیت کو کا تحفہ سب کو دے، جو لوگوں کے درمیان مواسات کو قائم کرے اور مساوات کا اصول عطا کرے، جو پوری انسانیت کے لیے رحم دل ہو اور شفیق ہو۔ ایک ایسی امت کو برپا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر کے تقوی کا نظام جاری کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، تقوی کے قریب یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرو اور حق کی گواہی دو اور اللہ کے لیے گواہی دو، سچی گواہی دو، سچی بات کرو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہیں حق کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس سے رشتہ ہے، مادی مفاد کس سے وابستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو ایک درمیانی اور افضل اور بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے سامنے تم حق کی گواہی پیش کرو، حق کہو، حق بولو۔ عدل و انصاف کے لیے پیغمبر برپا کیے گئے، عدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، عدل کے لیے یہ پورا نظام شریعت عطا فرمایا گیا ہے، اور اس امت کو اسی عادلانہ نظام کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے جسے فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے صورتحال۔ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، تجربے سے گزارا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جو مسافرانہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر واپس اپنے اسی وطن میں آنا ہے۔ تو وطن کا دیدار کرا دیا گیا، وطن کا مشاہدہ کرا دیا گیا، وطن کے تجربے سے گزار دیا گیا، اور پھر امتحانی اور آزمائشی طور پر روئے زمین کی خلافت عطا کی گئی کہ اب یہاں پر جانچ کا یہ عمل چلے گا اور نسل انسانی میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ موت و حیات کا فلسفہ اسی پر مبنی ہے۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائش کر کے دیکھے کہ تم میں صحیح عمل اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے عرفات کے میدان میں اتارا گیا۔ غلط قصہ مشہور ہو گیا، روایتوں میں بتا دیا گیا کہ لنکا میں اتارے گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ لنکا میں اتارے جاتے تو سب سے پہلی زمین پر جو مسجد بنتی وہ لنکا میں بنتی، کیونکہ اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا ترجمان اللہ کی مسجد اور اللہ کے گھر اور اللہ کی عبادت کے بغیر کیسے سانسیں لے سکتا ہے۔ اس لیے عرفات کے میدان میں اتارا گیا۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے جس سے یہی بات ثابت ہے اور وہی
قابل ترجیح ہے، اور اسی لیے اس دنیا کو یہ بتایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا سارے انسانوں کے لیے توحید کے مرکز کے طور پر اور ہدایت کے مرکز کے طور پر، وہ ہے جو بکہ کی سرزمین میں ہے، اور بکہ اور مکہ ایک ہے۔ فرق یہ ہے کہ مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں اور بکہ اس خطۂ زمین کو کہتے ہیں جس پر کعبہ مقدسہ کی عمارت قائم ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلی مسجد جو اس پورے گلوب میں دنیا کے کسی بھی خطے میں بنی وہ مکہ مکرمہ میں بنی اور کعبہ مقدسہ ہے۔ اور کتنے ہزار سال گزرے اس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شکستہ عمارت کو دوبارہ اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ اس حیثیت سے کرتا ہے کہ کعبہ مقدسہ کی پرانی بنیادوں پر دیواریں اٹھا کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، تجدید کا فریضہ انجام دیا۔ وہ پہلے کعبے کے بانی نہیں ہیں، کعبے کے بانی آدم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم کا جو کام ہے وہ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بنیاد کو اٹھا رہے تھے، یعنی قواعد جو بنیاد ہے وہ موجود تھی، اس پر کی دیوار گر چکی تھی، شکستہ ہو چکی تھی۔ اس دیوار کی تعمیر کا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی، تجدید کا کام انجام دیا، اور اس کے 40 سال کے بعد اپنے دوسرے فرزند ارجمند اسحاق کے ساتھ مل کر شہر القدس میں سرزمین فلسطین پر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام انجام دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث میں دونوں مسجدوں، یعنی ایک مسجد کی تجدید اور دوسری مسجد کی تعمیر، اور ممکن ہے کہ وہاں پر بھی تجدید کا عمل کیا گیا ہو، 40 سال کے عرصے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم اور اسحاق نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی، یعنی کہ روئے زمین کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے قائم کیا گیا۔ جن و انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ کی بندگی ہو۔ انبیاء کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی کہ ان کی اطاعت ہو۔ کتابیں اس لیے اتاری گئیں کہ وہ دستاویز بن جائیں اور قوموں اور ملتوں کے لیے کانسٹیٹیوشن اور دستور کی حیثیت حاصل کریں۔ لہذا اسی نظام کے ماتحت زمین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کی تعمیر کا انتظام ہوا، جس کو قرآن پاک میں کہیں یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر حق و باطل کا ٹکراؤ نہ ہوتا، اگر خیر و شر کی لڑائی نہ ہوتی، اگر غلط اور صحیح کے درمیان تصادم نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ حق والے سپر ڈال دیتے اور باطل والے غالب آتے چلے جاتے، اگر اس کی ڈھیل دی گئی ہوتی تو فرمایا گیا کہ روئے زمین پر کوئی عبادت گاہ، کوئی مسجد، کوئی بھی اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے جگہ باقی نہ رہتی۔ لہذا دنیا میں اگر عبادت کے مراکز قائم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں سے لڑنے والے پیغمبر یا پیغمبروں کے نمائندے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔
اسی لیے قرآن پاک میں جہاں پر ذکر ہے جالوت اور طالوت کی طاقتوں کی لڑائی کا، اور خاص طور پر فلسطین کی سرزمین میں جالوت سے طالوت کے مقابلے کا، وہاں پر بھی فرمایا گیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر اللہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے نہ ٹکراتا تو زمین میں کرپشن ہی غالب آ جاتا۔ کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا اور وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا تھا کہ اے خدا بندہ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ڈکیتی ڈالوں گا، چوطرفہ حملے کروں گا، ان کے جبڑوں میں لگام لگا دوں گا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے، مخلص بندے تیرے زور اور تیرے طاقت سے محفوظ رہیں گے، اور تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، وہ تجھ پر غالب آ جائیں گے، وہ تجھ سے مقابلہ کریں گے، تجھے شکست ہوتی چلی جائے گی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہمیشہ فرمایا، اور آخری نبی سے اور آخری امت سے فرمایا قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا کہ شیطان کے چیلوں سے جنگ کرو، شیطان کی تدبیریں، شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ شیطان کی چالوں سے ڈرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا رعب اپنے اوپر مسلط کر لو، دہشت زدہ ہو جاؤ، سہم جاؤ۔ اللہ کے نظام میں اور اللہ کے قانون میں اور محمدی شریعت میں اور تمام انبیاء کے مشن میں دشمنوں کا خوف اگر دل میں ہے تو شرک ہے، اور دشمنوں سے امید اگر دل میں ہے تو شرک ہے۔ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مہم میں شرکت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، دیکھو کمزور مت پڑنا، بزدلی مت دکھانا، رنج میں مت گھلنا، غلبہ تمہارا ہونا ہے۔ اگر تم ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور ایمانی نظام کو برپا کرو گے تو تم غالب آؤ گے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ محمد عربی علیہ السلام نے جو نظام مکہ مکرمہ میں برپا کیا اور پھر مدینہ منورہ میں اس کی ریاست قائم فرمائی، اور پھر پورے جزیرۃ العرب میں اس کو جاری و ساری فرمایا، اس کے لیے آپ نے جزیرۃ العرب کے حدود پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے چونکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اور وقت کی جھوٹی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے آخری نبی کی بعثت ہوئی تھی۔ پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر، ان کے نظام باطل اور ملحدانہ کو بکھیر کر رکھ دینے کے لیے اور نظام توحید کو، اللہ کے موحدانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے چونکہ آپ کی بعثت ہوئی، اس امت کی بعثت ہوئی، اس امت کو برپا کیا گیا۔ اس لیے ابھی وفات کا وقت قریب ہے، اور اسامہ سے جو چہیتے پوتے کی طرح ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسامہ تم جاؤ رومن امپائر کی سرزمین میں گھسو اور رومیوں کو روند کے رکھ دو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی آخری ہدایتیں ہیں جو اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو، جو اس وقت 17-18 سال کے نوجوان تھے اور حضور کے لیے مثل چہیتے پوتے کے تھے، آپ نے ان کو رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور رومن امپائر کی اس دور میں وہی حیثیت تھی جو آج امریکہ کی یک قطبی سپر پاور کی ہے، اور آج سے پہلے رشیا کی اور سوویت یونین کی پاور کی جو حیثیت تھی، وہ حیثیت اس ایران کی پرشین امپائر کی تھی جس کے ٹکڑے ہو گئے اور جس کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس دور محمدی میں محمدی غلاموں نے اس سوویت یونین کے حصے بکھرے افغانستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں، چٹیل میدانوں میں کر دیے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ایسے بکھر گئے کہ اس کے اندر سے جمہوریاں نکلی، اور مسلم
امت دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہی وہ دور ہے جس کا انتظار اب دوسری سپر پاور کو ہے۔ جیسے عہد نبوی میں پہلے کسریٰ کا خاتمہ ہوا تھا، پہلے مشرقی طاقت کو ختم کیا گیا تھا، پھر مغربی طاقت کا نمبر آیا تھا، اسی طرح آج کے دور میں ترتیب پھر بن رہی ہے۔ چونکہ دور نبوی میں جو پیشین گوئیاں فرمائی گئی تھی، آج کا دور ان پیشین گوئیوں کے پورے ہونے کا آتا چلا جا رہا ہے۔ آسمان کے پردے کھل رہے ہیں اور گویا وہاں سے یہ صدائیں لگ رہی ہیں اور زمین سے بھی ان صداؤں کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں فیصلے یہی ہیں کہ پہلے مشرقی طاقت کو ختم کیا گیا، اب مغربی طاقت کے زوال کا دور آ رہا ہے۔ لَيَهْلِكَنَّ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ، فرمایا تھا کہ قیصر ختم ہو جائے گا، پھر کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس لیے زید بن حارثہ کو روانہ کیا گیا، اور پھر ابو بکر صدیق نے وقت کے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید کو رومن امپائر کے چھکے چھڑانے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اور پھر 15 ہجری میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے 3-4 سال کے بعد، عمر ابن الخطاب مدینہ منورہ کے معمولی سے فرش پر بیٹھنے والے غلامان نبی میں سے ایک غلام نبی اب اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین میں کلیسا کی چابیاں ان کے حوالے سن 15 ہجری میں کی جا رہی ہیں، جو عیسوی اعتبار سے 636 کا سال ہے۔ وہ دنیا جو 7ویں صدی عیسوی میں اپنے زوال کی آخری منزل کو پہنچ چکی تھی، عمر ابن الخطاب پرشین امپائر کی کنٹری سیریا میں داخل ہو کر فلسطین کی سرزمین میں جا رہے ہیں، اور وقت کے پوپ اور آرک بشپ اور فادرز ان کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، خادمانہ ان کا اعتراف کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی صداقت کا، ان کی سچائی اور دیانت کا، اور تواضع کے ہاتھوں سے چابیاں ان کو سونپی جا رہی ہیں۔ اس طرح جو بنیادی مرکز تھا رومن امپائر کا، جو سب سے بڑا ریلیجس سینٹر تھا، جس کو ایلیا کہا جاتا تھا، وہ ایلیا مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہی وارث تھے اسحاق کے اور ابراہیم کے اور یعقوب کے اور یوسف کے اور ما قبل کے انبیاء کے اور ما بعد کے انبیاء کے، وراثت انہیں منتقل ہوئی، اور اس طرح بیت المقدس اور سرزمین فلسطین اور شام اور دوسری طرف عراق، سعد ابن ابی وقاص جس کو فتح کرتے ہوئے ایران کی طرف رواں دواں تھے، اور دجلہ میں گھوڑے ڈال کر ادھر جب پہنچ رہے تھے تو وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے دیواں آمدن، ارے یہ تو جن ہیں، یہ تو بھوت ہیں، یہ تو دریا پر گھوڑے ڈال کے اس طرح چل رہے ہیں جیسے کشتیاں چلتی چلی جا رہی ہوں۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ایک طرف عراق کو فتح کر کے ایران کو دستک دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف رومن امپائر میں داخلہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے مذہبی مرکز کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ آئندہ جو مرکز فتح ہونا تھا قسطنطنیہ کا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ ایک ترکی محمد الفاتح اس کو فتح کرے گا، استنبول کا قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوگا، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، پھر جابرانہ دور آئے گا، پھر خلافت اسلامیہ کا ظہور ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ دوبارہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، بلکہ آپ نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اٹلی کا روم اور ویٹیکن سٹی فتح ہوگا۔ یہ آپ کی حدیث کے الفاظ کے معنی ہیں، لہذا یقینی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ یورپ کو فتح ہونا ہے۔ ہم یہ بات حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، اور امریکن اور یورپین تھنک ٹینک کے تھنکرز
آف فلاسفرز آج یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں اور اپنے الیکٹرانک میڈیا میں بیانات میں کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 2020 تک مسلمان یورپ میں اکثریت میں آ جائیں گے، اور کوئی لمبی مدت اختیار کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ 2050 تک یورپ اور امریکہ مسلمانوں کی اکثریت کے ممالک ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صرف سہم میں اور دہشت میں یہ نہیں کہہ رہے. وہ تھنک ٹینک کے ممبران ہیں، وہ بڑے بڑے تھنکر اور فلاسفرز ہیں، اور ان کے سینکڑوں ہزاروں بیانات پڑے ہوئے ہیں. وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، کلیسا بند ہو رہے ہیں، مذہب دیوالیہ ہو رہا ہے، لوگ ملحد ہو رہے ہیں. فری تھنکر کے نام سے عیسائیت کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. ان کے سینٹ اور ان کے پارلیمنٹ انسانی بربادی، بے حیائی اور نفس امارہ کی حکمرانی اور شیطانی کلچر کے فیصلے کر رہے ہیں. ان کے نزدیک مرد اور عورت کے جنسی زناکاری کے تعلقات جائز ہیں، اور ان کے پارلیمنٹ کے ممبران یہ فیصلے کر کے اپنی قوم کو قوم لوط کی طرح خدا تعالیٰ کے دہکتے ہوئے عذاب کے لیے منتظر بنا رہے ہیں کہ وہ دور آ جائے کہ جس طرح قوم لوط پر آتش فشاں پہاڑوں کے گولوں نے اور دہکتے انگاروں نے آگ برسائی تھی، وہ پوری بستی کو زمین میں تہس نہس کر کے داخل ایسا کر دیا گیا تھا کہ اس کے نیچے سے پانی ابل کر اوپر آ گیا، جس کو جارڈن میں ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ انجام قوم لوط کا جن اسباب سے ہوا تھا، اور ایڈز کا مرض آج جن اسباب سے پیدا ہوا ہے، اور قوم لوط کے فیصلے جو امریکن اور یورپین سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں، خدا کی قسم جیسے قوم لوط پر عذاب آیا، ان قوموں پر بھی وہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا. اور جو ظالم و ستمگر میں ہیں، اس ملک میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں یا اسرائیل کی سرزمین پر، ان کی پکڑ کا نظام اللہ کے ہاں طے ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جلدی نہ کرو، سأریہم آیاتی فلا تستعجلون، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے، اے لوگو جلدی نہ کرو. کہیں فرماتا ہے امہلہم رویدا، چھوڑے رکھو، ایک مدت اللہ کے ہاں ہے جو طے ہے، اسے پورا ہونے دو. کہیں کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان جانوروں چوپاؤں کو، چرنے دو، کھانے دو، مزے لوٹنے دو، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب الہی کیسا سنگین ہوتا ہے. بتا دو ان بطش ربک لشدید، کہہ دو کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اخذہ العلیم، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے. انبیاء یہ زبان بولتے تھے. آج کے مقررین، واعظین روایتی، رسمی، تھکی ہاری، بیمار، دق کی مریض زبان بولتے ہیں. آج انبیاء کی زبان ختم ہو گئی، قرآن کی زبان ختم ہو گئی. چاہتے ہیں کہ قصے کہانیاں سنائیں، چاہتے ہیں کہ عوام کو بہکائیں پھسلائیں، چاہتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے اور نو نوش میں لگائے رکھیں، چاہتے ہیں کہ اپنی نذرانوں سے اپنی جیبیں گرم کریں، چاہتے ہیں کہ امت بگڑی رہے اور بنی اسرائیل کا ماحول قائم رہے، چاہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور صوفیوں اور احبار اور رہبان کا کردار اس امت میں زندہ رہے. لیکن قرآن اس کو ختم کرنے کے لیے آیا، قرآن بے لاگ سنانے کے لیے آیا. تو یہ وہ نظام تھا. عمر ابن الخطاب نے سن 15 میں بیت المقدس کو فتح فرمایا اور مسجد قائم فرمائی. اس کو مسجد عمر ابن الخطاب کا نام دیا گیا، اور اسی سے لگی ہوئی وہ مسجد تھی جس کو مسجد اقصی کہا گیا، جس کے نشانات مٹا دیے گئے تھے، پھر اسے بھی قائم کیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں مکہ مکرمہ کے کعبہ مقدسہ کے جوار سے مسجد اقصی راتوں رات جس طرح سے براق کی سواری پر منتقل کیا،
اس کو براق اس لیے کہا گیا کہ براق برق سے ہے اور برق الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں، لہذا اللہ کے نظام الیکٹریسٹی کی وہ سواری تھی جو سیکنڈوں میں سینکڑوں ہزاروں میل طے کرتی ہوئی مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچی، اور وہاں کی ایک چٹان کے پاس اس سواری کو روک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے اصطلاحی زبان میں، اس دور میں سمجھے جانے والی زبان میں، کہ گویا اس مرکب کی رسی وہاں باندھ دی گئی اور پھر عالم بالا کا وہ سفر طے پایا، جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ سورۃ النجم میں معراج کا تذکرہ ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا تذکرہ ہے، جبرائیل کے قاب قوسین آ کر بات کرنے کا تذکرہ ہے، وحی الہی کے اس مقام پر رازدارانہ طور پر منتقل کرنے کا تذکرہ ہے، احادیث میں چھٹے ہوئے گوشوں کا بیان ہے، جنت و دوزخ کے مشاہدوں کا تذکرہ ہے، انبیاء سے ملاقاتوں کا تذکرہ ہے، عالم بالا کی سیر کا تذکرہ ہے، 50 وقت کی نمازوں پھر اختصار کے بعد 5 وقت کی نمازوں کا تذکرہ ہے، اور پھر واپسی کا ذکر ہے کہ اسی بیت المقدس میں واپس تشریف لائے، اور پھر عالم مثال سے، عالم بالا سے، عالم غیب سے، ماضی کی سلوٹوں سے سارے پیغمبروں کو میدان میں اکٹھا کر دیا گیا کہ محمد عربی کی امامت اور سیادت اور قیادت کا سکہ بیت المقدس سے جاری کر دیا جائے، اس سرزمین سے کہ جہاں پر عیسیٰ مسیح کا دمشق کی مسجد میں نزول ہوگا، اس سرزمین سے کہ جہاں پر دنیا کی سپر پاور کی آخری علامت دجال سے جنگ ہوگی، اس جگہ پر کہ جہاں یہودیوں سے ہر مجدون کے میدان میں آخری معرکہ ہوگا، اس جگہ پر کہ جہاں اس آخری معرکے میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی جائے گی، اس جگہ پر کہ جہاں اگر کوئی یہودی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں چھپے گا تو وہ درخت کہے گا کہ او مسلمان، او اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو مار۔ دنیا کہ عالمی نظام کی ابتدا میں سن 10 نبوی میں نبی پاک علیہ السلام کی عالمی قیادت کے سکے کو جاری کرنے اور سر پر عالمی تاج رکھنے اور ختم نبوت کا تمغہ عطا کرنے کے لیے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، اور نبی کو آگے بڑھنے کے لیے فرمایا گیا کہ اب آپ ان سب کے امام ہیں، آپ ان کی امامت فرمائیے، اور آپ ان کی امامت کے بعد اسی طرح براق سواری پر راتوں کے سیکنڈوں میں مسافتوں کو طے کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے موبائل کا کرنٹ ہزاروں میل کی مسافتوں کو سیکنڈوں میں طے کرتا ہے، ویسے الیکٹرانک اللہ کی طرف سے وہ الیکٹرانک طریقہ کار اختیار کیا گیا جو خالق ہے الیکٹریسٹی کا بھی اور الیکٹرانکس کا بھی اور تمام سائنسز کا بھی، اور اس نے سیکنڈوں میں نبی کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا، اور اس طرح سے اس کا اعلان ہو گیا کہ یہ وہ سرزمین بیت المقدس ہے جہاں پر نبوت کی، جہاں پر آخری نبی کی آخری رسالت و نبوت کے تاج پوشی کی کارروائی کی گئی،
ظاہر ہے کہ جہاں یہ تار کارروائی ہوئی اب یہ حلقہ چکر کاٹتے ہوئے وہیں پہ آ کے جڑے گا، اور بیچ میں ایسا دور آئے گا جس میں مسلمان نشیب و فراز سے گزریں گے، جب جب شریعت سے منہ موڑیں گے، جب جب لادینی قانون نافذ کریں گے، جب جب دوسرے آقاؤں کے چکروں میں پڑیں گے، جب جب عبادت میں شرک کریں گے، جب جب محمدی رسالت میں شرک کریں گے، جب جب قرآن پاک کے نظام میں شرک کریں گے، ملاوٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، تو اللہ کی طرف سے شکستیں دی جائیں گی، مار ڈالی جائے گی اور سزائیں دی جائیں گی، اور جب پھر پلٹ کر شریعت کی طرف آئیں گے اور اس کا مطالبہ کریں گے تو نصرت الہی کے بگل بجیں گے، گھنٹیاں بجیں گی اور نصرت الہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے جب ان کی خلافت عثمانیہ عروج پر تھی غفلت اختیار کی اور تفریق کے راستے پر ان کو ڈالا گیا، اور یورپین طاقتوں نے مذہبی اور صلیبی جنگوں اور یہودیوں نے صہیونی تحریک کے نتیجے میں ترکی اور ترکی سے متعلق ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا، کمزور کرنا شروع کیا۔ 19ویں صدی کے آخری سال تھے کہ ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی اور یہ طے کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کے طور پر اختیار کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوشش ہرزل کی طرف سے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کے دربار میں اس کی گئی کہ فلسطین کی سرزمین کا کوئی خطہ یہودیوں کی آبادی کے لیے دے دیا جائے، لیکن ترکی کا وہ مرد غیور و باہمیت ایسا انسان تھا جس نے ہرزل کو نکال باہر کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، زمین کا ایک چپا کیا ایک انچ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا، تجھے اگر زمین مل سکتی ہے تو میری لاش پہ مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سازشوں کے وہ جال بنے گئے کہ یہودی شخص کے ذریعے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا، جس جیل کا جیلر بھی یہودی تھا، اور یہ سارے کام کرنے والا وہ منافقوں کا ٹولہ اور یہودی آبادی کے مسلم نما دشمنوں کے ایجنٹوں کا لیڈر مصطفیٰ کمال تھا۔ وہ مجرم، وہ قاتل، وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ زہرناک، وہ امت مسلمہ کا ناگ اور اژدہا جس نے خلافت عثمانیہ کے زوال کا فیصلہ کیا اور 1924 میں اعلان کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس وقت چیخ رہا تھا، محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بی اماں دورے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ہندوستان کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت خلافت کی آواز لگا رہی تھی جب مصطفیٰ کمال جیسا مجرم و کمینہ خلافت کا قتل کر رہا تھا، اور اسی مصطفیٰ کمال کے ایجنٹ مصر کا صدر عبد الناصر اور عراق کا صدام اور شام کا حافظ الاسد اور حجاز کا شریف حسین، اور وہ تو بات کے تھے حجاز کے شریف حسین سے جو ایجنسی کھولی گئی، حجاز کی سرزمین میں انگریزوں کی ایجنسی جو کھولی گئی، اس نے انگریزوں کو عراق حوالے کیا اور فلسطین حوالے کیا اور شام فرانسیسیوں کو حوالے کیا اور لیبیا اٹلی کو حوالے کیا اور الجزائر فرانس کو حوالے کیا۔ سائکس پیکوٹ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے ذریعے جو 1917 میں ہوا اور انگریزوں کی فوجیں شہر القدس میں داخل ہوئیں اور صلاح الدین کی قبر پر دمشق میں پہنچ کر جنرل ایلمبی نے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا لے صلاح الدین، ہم پھر واپس آ گئے اور صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی وہ کہانی ہے جس نے ایک نئے عالم عربی کو وجود عطا کیا۔ یہ عالم عربی پہلے فرانسیسیوں اور انگریزوں کی ٹاپوں اور جوتوں کے نیچے مسلا گیا، اور جب ان کے مقابلے کے لیے قوم اٹھی تو پھر ان چالاکوں اور عیاروں نے اسی قوم کے منافقوں کو اختیار کر کے در پردہ پوری سازش کے ساتھ ان کو حکومتیں سونپ دی اور وہ بظاہر برطانیہ چلے گئے اور فرانس چلے گئے، لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک
اور ان ممالک کی وہ تنظیم جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا، عرب لیگ، عرب لیگ عرب کے منافقوں، بو جہلوں، بو لہبوں، لادینوں، بد کرداروں اور عیاشوں کی وہ تنظیم ہے جس نے مسجد اقصیٰ کا سودا کیا، جس نے فلسطین کو بکوایا، اور جس نے اخوان کے مجاہدین کو 1948 میں 1947 میں شہر فلسطین کی سرزمین پر جہاد سے روکا، جس نے عز الدین القسام کو 1935 میں شہید کروایا. یہی وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے عرب کے وہ ایجنٹ اور انگریزوں کے غلام اور اس امت کے بدترین منافق ہیں جنہوں نے کبھی بھی فلسطین میں جہاد ہونے نہیں دیا، جنہوں نے عرب فوجوں کو ناکام کیا، جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر جہاد کا ارادہ کیا یا جہاد کی تحریک چلائی ان کو جیلوں میں سڑوا دیا، ان کی تنظیموں کو توڑ دیا، ان پر بین لگا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف سب سے بڑے مجاہد عز الدین قسام کو سن 35 میں دیا، پھر انہوں نے اسی جرم میں حضرت حسن البنا کو اور حضرت حسن البنا کو 1949 میں شہید کیا. پھر یہی وہ مجرم ہے جو اسی جرم میں کہ فلسطین کی آزادی کی آواز اٹھانے والے اور فلسطین کو یہودیوں کے پنجے سے نکالنے والے جو اٹھتے رہے، 1987 میں جو تحریک حماس کی اٹھائی گئی اور شیخ احمد یاسین نے جس کی ترجمانی کی، 2004 میں ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے نائب شیخ عبدالعزیز رنتیسی کو 2005 میں شہید کر دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ 58 اسلامی ملک UNO کے ابلیس کی مجلس شورا میں بیٹھ کر شرابیں پی کر راتوں کو عیاشیاں کر کے اسرائیل کے تحفظ کا کام کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1967 میں جو جنگ مصر اور اسرائیل کے درمیان ہوئی اور شام کے درمیان، تو اسرائیل کے جہازوں نے شام اور مصر اور اردن کے ہوائی اڈوں کو چند منٹوں میں تباہ کر دیا. اور ایسی ذلت آمیز شکست مصر کی ہوئی کہ مصر کی قومیت اور لادینیت کا جنازہ نکل گیا. اور یہ معلوم ہو گیا کہ وقت کے ایجنٹ یہ صرف تماشا بین اور تماشائی ہیں. معلوم ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس رات اسرائیل مصر پر حملے کر رہا تھا اس رات مصر کے فوجی شراب خانوں میں اور قہبہ گروں میں شرابیں پی کر زناکاری کر رہے تھے. یہ وہ مجرمانہ تاریخ عالم عربی کی جس کے خلاف بحکم الہی 2011 سے ایک جہاد، ایک تحریک، ایک مسلح تحریک شروع ہو گئی. 2011 سے وہ تحریک شروع ہوئی ہے جو اسی تحریک کی طرح ہے جو 1930 میں، 1931 32 میں، 1947 اور 48 میں جو تحریک باہر کے قابضوں اور باہر کے دشمنوں کے خلاف اٹھی تھی. ہندوستان میں بھی جو تحریک چلتی رہی 1803 سے اور پھر 1857 سے جس نے عمومی بغاوت کی شکل اختیار کی اور پھر جو جاری و ساری رہی یہاں سے یہاں تک کہ 1947 میں اس ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کیا گیا. عالم عربی میں بھی یہ تحریک چلی اور بیرونی طاقت کو نکالا گیا، لیکن بیرونی طاقتوں کے ایجنٹوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور ہر طرح کی ابلیسی اور شیطانی عیاری استعمال کر کے وہ جیل قائم کیے کہ جس میں ہر مومن، ہر مسلمان، شریعت کے مطالبہ کرنے والے ہر فرد حمیت کی جگہ طے کی گئی کہ جو بھی اللہ کی شریعت کا مطالبہ کرے گا وہ دہشت گرد شمار کیا جائے گا اور اس کو جیلوں کے حوالے کیا جائے گا. حکومت لا دینی ہوگی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور بالخصوص مراکش سے عراق تک یہی وہ صورتحال قائم تھی اور قوم لڑتی تھی تو انگریزوں اور فرانسیسیوں سے. لیکن 2011 سے اندر لڑائی شروع ہوئی ہے مومنوں اور منافقوں کی. اب جو لڑائی ہے وہ ان سے ہے جو ایجنٹ ہیں، جو ہمارے درمیان گھسپیٹیے ہیں، آستین کے سانپ ہیں، جو بستر میں چھپے ہوئے ڈنک مارنے والے بچھو ہیں.
اب یہ جنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے، اس کو نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں، عالمی میڈیا اس کو دہشت گردی کہہ رہا ہے، اور عالمی میڈیا کے جہاز بمباری کر کے معصوم انسانوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، اسپتال کے مریضوں اور مسجد کے نمازیوں کے چتھڑے اڑا رہے ہیں۔ جیسے 10 لاکھ انسان کو افغانستان میں ختم کیا اور 15 لاکھ انسانوں کو عراق میں ختم کیا، آج بھی وہی کارروائی ان غیرت مند اور حمیت رکھنے والے نوجوانوں کے خلاف لیبیا سے لے کر سیریا اور عراق اور یمن تک کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات وجود میں آنے ہیں۔ آپ بیت المقدس کا تحفظ کیسے کریں گے؟ کیا تحفظ کسی جلسے سے ہوگا؟ کیا کسی قرارداد سے ہوگا جس کو 1948 میں اسرائیلی مملکت کی حیثیت سے ظاہر کر دیا گیا، اور جس کے مقابلے کے لیے شیخ احمد یاسین کی قیادت میں 1987 سے انتفاضے کے نام سے ایک تحریک اور ایک انقلاب شروع کیا گیا، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں جیلوں میں جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں؟ کیا اس کی مدد کسی قرارداد سے ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس کی مدد کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسرائیل جس نے لیگ آف نیشنز قائم کی تھی 1914 سے 1918 تک، جو پہلی جنگ عظیم یورپ میں بھڑکائی گئی تھی وہ صہیونیوں کی طرف سے بھڑکائی گئی تھی، اور اس کا پورا فائدہ صہیونیوں نے حاصل کیا۔ عالم اسلام کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا، ترکی کی کمر توڑ دی گئی اور عالم اسلام کے ممالک کفر کے نرغے میں آ گئے۔ پھر دوبارہ انہی صہیونیوں کی طرف سے 1939 سے لے کر 44 تک، اور 44 سے بھی کچھ سلسلہ 47-48 تک جنگ عظیم ثانی کا جو چلتا رہا، جس میں کروڑوں انسان یورپ کی سرزمین پر ذبح کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بھی ان کی طرف سے تھوپی گئی تھی، جنہوں نے جرمنی کو ننگا بچا کر دیا، اس لیے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا، اس کی رفاقت ان کے ساتھ تھی جو سب کے مشترک دشمن تھے، اس لیے اسے بھی ذلیل کیا گیا۔ اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں UNO اقبال کی زبان میں ابلیس کی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے، اور جب بھی تحفظ کو خطرہ لاحق ہوگا، اگر یہ خطرہ افغانستان سے لاحق ہوگا تو بے دریغ حملہ کر کے ان کے لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ عراق سے اٹھے گا تو 15 لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا بلکہ ان کے چتھڑے اڑا دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ اب سیریا سے نمودار ہو رہا ہے تو سیریا کے حصے بکرے کر کے اس کے جیتے جاگتے چمکتے دمکتے شہروں کو ملبوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ اگر یہ کہیں سے بھی طاقت اٹھ سکتی ہے تو اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اخبارات کا کرنا ہے، میگزینز کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اتنے زور و شور اور عیاری اور چالاکی سے کرنا ہے کہ اچھے اچھے ملا اور صوفیوں کے دماغ بھی پتھرا جائیں اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی عقلیں بیکار ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کر نہ سکے، ماضی سے کٹ کر حال کے دلدل میں انہیں پھنسا دیا جائے، مستقبل ان کی آنکھوں سے محو کر دیا جائے، اور نہ کوئی آئندہ کا نقشہ بنا سکے اور نہ ماضی کی عبرت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ لوگوں سن لو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہوتے رہے، لیکن آج لیبیا کی سرزمین پر، عراق اور سیریا کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف خطوں کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غیور و باہمیت بندے اٹھے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو برخاست کر کے رہنا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک عیار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے۔ اس لیے پورا منظر نامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا ہے۔ تھنکرز کہہ رہے ہیں، فلاسفرز کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار بول رہے ہیں، حالات پر نگاہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں،
2 جنگیں یورپ میں ہو گئی، تیسری جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے، اور کیونکہ مڈل ایسٹ ہی کا وہ خطہ ہے جس میں عیسیٰ مسیح کا نزول ہونا ہے، جس میں دجال کا عروج ہونا ہے، جس میں پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو دھماکوں سے اڑا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا، اور جس میں یہ طے ہے، حضور کی حدیث ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کی معیت اور رفاقت و مدد کے لیے اٹھیں گے۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، اور 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، اور ایرانی حضرات سے مجھے براہ راست یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وقت اصفہان میں ہے۔ شہر اصفہان یہودی آبادی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے، تو گویا نگاہیں میری حضور پاک علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی، دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرما گرم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا، سلگے گا، شعلے بھڑکیں گے، اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ دامیں درمیں قدمیں سخنیں کر سکیں سب کچھ کریں۔ آپ ہندوستان میں اسرائیل اور امریکہ کے مال کا، کمپنیز کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ہر ہوٹل میں، آپ کے ہر مشروب کی دکان میں پیپسی کولا بک رہا ہے۔ امریکن کمپنی کے سامان کا بائیکاٹ آپ اپنی پیاس اور اپنے مشروب کی چاہت کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پر واجب ہے، فرض ہے کہ جو مال بھی اسرائیل میں بنے گا، امریکہ میں بنے گا، یورپین کنٹریز میں بنے گا، اس ملک میں تحریک آزادی کی چل رہی تھی تو انگریزوں کے کپڑوں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور ملازمتوں کو چھوڑ کر ہندوستان کا ململ اور کھدر پہنا جا رہا تھا۔ ویسے اے رامپور کے جیالے اور غیرت مند مسلمانوں، یہاں بیٹھ کے طے کرو کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے اس جادوئی فتنے اور دنیا کی عیاریوں کا قلاقمہ کر دیں گے۔ جو ہمارے ہاتھ میں امکانات ہیں انہیں استعمال کریں گے۔ معاشی طور پر ہم نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں ایسی تمام منتوجات کا بائیکاٹ کریں گے بلکہ پورے ملک میں یہ صدا لگا دیں گے، ہر غیرت مند کو للکاریں گے، ہر باہمیت انسان سے کہیں گے کہ او غیرت مند مسلمان، او غیرت مند انسان، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ملنے والے ممالک اور عربوں کے ایجنٹ حکمراں جو اسرائیل کی جوتیوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور جو اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنہوں نے مصر کے مجرم سیسی کو، فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو، جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا، جو اللہ کے ایک نیک اور صالح اور جیالے بندے اور اس امت کے فرزند ارجمند، جنہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا، تو ان کے خلاف دنیا باولی ہو گئی، دنیا کے کتے بھونکنے لگے، بھموڑنے لگے، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور جو حکومت مصر میں آئی آج وہ اسرائیل کی غلام، ایک کمینی ذلیل نکمی، ایک ایسی برباد شدہ برباد کن حکومت ہے کہ شاید عالم عربی کی تاریخ میں اتنی
اتنی کمینہ حکومت نہیں آئی ہوگی. اور افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ جو دنیا سے جا چکے اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سیسی کی مدد کی, اور مصر کے مکار مادہ پرست دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتوے دیے, اور شیخ الازہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا. یہ وہ صورتحال نفاق کی ہے جس نفاق کے پردوں کو کھول دینا ہے, اور جس نفاق کے مجرموں کے کو تشتزبام کر دینا ہے, اور ایسے ملاؤں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں ان کے کپڑے الٹ دینے ہیں, انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ, ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ, ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں, ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں, ابو بکر و عمر کے ساتھ ہیں, ہم عثمان و علی کے ساتھ ہیں, ہم صحابہ رسول کے ساتھ ہیں, ہم امت کے مجددین و مصلحین کے ساتھ ہیں, ہم وحدت امت کے ساتھ, ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں. یہ صدا تم لگا سکتے ہو, ایک فیصلہ کرو. رامپور کی سرزمین پر وہی لوگ نہیں رہتے جو رامپور کی مٹی سے چمٹے ہوئے ہیں. رامپور کے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور عرب میں بھی ہیں, اور آج دنیا کے ہر خطے کے لوگ عالمی بنے ہوئے ہیں, اور عالم پورا کا پورا ایک ولیج, ایک گھر, ایک کمرہ بن گیا ہے. اس لیے بات پہنچانا مشکل نہیں اور جواب دینا مشکل نہیں اور تحریک چلانا مشکل نہیں. اس لیے رامپور سے ایک ایسی تحریک برپا کرو جو مسجد اقصی کی آزادی بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہو, اور اس کے لیے زبان سے, قلم سے, عقل سے, فکر سے, تکنیک سے جو بھی کر سکتے ہو کرو. اور کل سے یاد رکھو, اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے, ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں, جو استعمال کرے اس کا بائیکاٹ کرو, اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو, اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹھ میں گھونپ دے. ایسے بے غیرتوں کو ملت سے الگ کر دینا چاہیے اور تحریک طاقتور طریقے پہ چلانی چاہیے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس رامپور کی سرزمین کے اس غیور مفتی کا کہ جس نے یہ اجلاس مسجد اقصی کی خاطر کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے, وقت کی صدا ہے, یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہے, اور اس کو پہنچنا چاہیے, ہر جگہ پہنچنا چاہیے. یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے, یہ صدا القدس پہنچے, یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے. اور یہیں اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حضرت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی ذلیل, کمینہ, ملیج, گندی عدالت کے قاضیوں نے, مجرموں نے, فرعونوں کے ایجنٹوں نے, بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے, ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں, ان پر تھوکتے ہیں, اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ فرعون کے رذیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں. پوری امت ہندیہ ان فیصلوں کو رونتی ہے, اور پوری امت اسلامیہ دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے فرعون کو مہلت ملی, اس نے بے شمار بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا, پھر اللہ نے ڈبویا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو ذبح کر دے. کتنے لوگ میدان رابعہ میں مارے گئے, کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے. 10,000 انسانوں کا قاتل و مجرم سیسی اور ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والا یہ ڈکیت و مجرم آج زندہ کیسے ہے؟ یہ امت نے کیسے برداشت کیا؟ ظاہر ہے کہ امت آج وقت کے ایک فرعون کے مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے. اور عالم عربی یا عالم اسلامی کے جو لوگ, خوب سن لیجئے, جو حکومتیں ابھی بھی حکومت مصر کا ساتھ دے رہی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ مجرم حکومتیں ہیں, وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں, وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے. سیریا ہو یا عراق, جو لوگ حکمرانوں کے ٹولوں اور مجرموں کی مدد کر رہے ہیں, خدا کی قسم مجرم ہیں. یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں. ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا, ٹارچر
ٹارچر کر کر کے ان کی جانیں لے لی. اس میں نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو. یہ سب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہیں. یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے. دشمن جس کے مخالف ہے تم اس کے دوست بن جاؤ، اور دشمن جس کے دوست ہیں تم اس کے دشمن بن جاؤ. یہی حق کی پہچان ہے. اللہ ہم کو حق کی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کی تقریر، آپ کا خطاب ہمارے لیے بڑی نصیحت آمیز، فکر انگیز اور مسلمانوں میں اتحاد اور علماء میں تمام مسلک اور مکاتب فکر سے بالکل علیحدہ ہو کر ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہم تمام علماء کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ اتحاد ہماری حکومت، عالم اسلام اور دشمنوں کے سامنے یہ اتحاد پہنچنا چاہیے تاکہ جو ان کے ناپاک منصوبے ہیں اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام ہو جائیں. میں اپنے دوسرے مہمان گرامی کو دعوت دینے سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ تحصیلات اور علاقے اور مواضعات سے علماء اور مدارس کے ذمہ داران حضرات تشریف لائے ہیں. میں ان ذمہ داران اور ائمہ اور علماء حضرات سے جو تحصیلات اور علاقے سے تشریف لائے ہیں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ کے شعبہ عربی کے جملہ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور مولانا مکارم اللہ خان صاحب، استاد زادہ مولانا مظاہر اللہ خان صاحب مرحوم سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مدرسہ فیض ہدایت کے محتمم جناب شاہد صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. یہاں پر ہمارے اسٹیج پر اس شہر کے مشہور اور معروف شاعر جناب اظہر عنایتی صاحب بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. بارگاہ رسالت پناہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے مطلب کہ ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں. ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں. ملاحظہ کریں کہ ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن شعلگی عشق نبی تیری بڑھائے ہوئے ہیں. ہم بہت تیز ہواؤں کی ہیں زد پر، لیکن شعلگی عشق نبی تیری بڑھائے ہوئے ہیں. اور ملاحظہ کریں شعر کہ دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، جیسی یلغار میں ہم دین بچائے ہوئے ہیں. دوسری قوم اگر ہوتی تو مٹ جاتی حضور، جیسی یلغار میں ہم دین بچائے ہوئے ہیں. اور اے خدا ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، ملاحظہ کریں شعر کے، اے خدا کم ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں. اے خدا کم ہے یہ کیا تیری محبت کا ثبوت، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کو محبوب بنائے ہوئے ہیں. آپ ہی کی تو عطا ہے یہ سلیقے یہ اصول، آپ ہی کی تو عطا ہے یہ سلیقے یہ اصول، یہ جو انسان کو انسان بنائے ہوئے ہیں. آپ ہی کی تو عطا ہے یہ سلیقے یہ اصول، یہ جو انسان کو انسان بنائے ہوئے ہیں. دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، سارے رستے میرے آقا کے بتائے ہوئے ہیں. دین کی راہ گزر ہو کہ گزرگاہ حیات، سارے رستے میرے آقا کے بتائے ہوئے ہیں.
اور یہ آخری شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں، ہم سے لے جائے اجالے کی ضرورت ہو جسے، ہم مدینے کی تجلی میں نہائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت سے جو کردار سجائے ہوئے ہیں، زندگی تجھ کو طرحدار بنائے ہوئے ہیں۔ ہے آپ سکون سے بیٹھیے، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کے بیان بھی سنیے، وہ بھی بہت اونچے درجے کے دانشور اور عالم ہیں، ان کے بیان سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ اب اپنے دوسرے مہمان گرامی حیدرآباد سے تشریف لائے حضرت محسن عثمانی صاحب، پروفیسر مولانا اسجد صاحب مدرسہ امدادیہ کے محتمم یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جامع مسجد رامپور کے انتظامیہ کمیٹی کے صدر الحاج نزاکت علی خان صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ ابھی حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک مقرر کا آپ نے خطاب سماعت فرمایا، ابھی 3 مقررین باقی ہیں اور اختتامی کلمات بھی ابھی باقی ہیں، پھر دعا بھی ہونا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے دوسرے مقرر پروفیسر محسن عثمانی صاحب ندوی، جو بہت سے مجلات کے ایڈیٹر ہیں، بہت سے شعبوں سے اداروں سے وابستہ ہیں، آپ کی بہت سی تصنیفات اور تالیفات ہیں، اور آپ کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، سابق ڈین فلو یونیورسٹی بھی آپ ہیں۔ میں مختصر تعارف کراتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔